وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي آمین یا رب العالمین۔ ہم اللہ کے نام سے دوسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے 16 رکوع ہم نے پڑھ لیے، یہ 17واں رکوع ہے، اور اس رکوع میں اصل میں نئی امت کی تاج پوشی کا اعلان کیا گیا ہے، تشکیل کا اعلان۔ فرمایا سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کچھ بے وقوف لوگ کہیں گے یہ بات کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ پہلے تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ یہ اصل میں تحویل قبلہ کے حوالے سے لوگوں کو ذہناً تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے پھر بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیا نماز پڑھنے کے لیے۔ مدینہ میں صورتحال یہ تھی کہ بیت المقدس وہاں سے شمال میں اور بیت اللہ وہاں سے جنوب کی طرف تھا، ایک کی طرف رخ کریں تو دوسری کی طرف پیٹھ ہوتی تھی، جبکہ مکے میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موقع ہوتا تھا اس کا اہتمام کرتے تھے کہ بیت اللہ کے اس جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھیں جہاں سے اسی سیدھ میں بیت المقدس بھی ہو۔ وہاں تو امکان تھا، پاسبلٹی تھی، یہاں نہیں تھی۔ بہرحال اس کا کوئی واضح حکم قرآن میں نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی آتی ہے وہ صرف قرآن کی شکل میں نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی وحی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ فرمایا ہجرت کے بعد کہ اب ہم رخ کریں گے بیت المقدس کا، جبکہ خود آپ کی خواہش یہ تھی کہ اصل بیت اللہ، اصل اللہ کا گھر، اصل قبلہ، پہلا قبلہ وہ تو بیت اللہ ہے، وہ تو مکے میں ہے، رخ وہاں ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ حکمت تھی جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس حکمت میں سے ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مدینہ میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے، اور یہود کو ایک الارمنگ میسج جاتا اگر معلوم ہوتا کہ ان کا قبلہ بدل گیا ہے۔ یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پہلے اختیار کر لیا، لیکن پھر 17 مہینے تک نماز اس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی، اور پھر تحویل قبلہ کا یہ فیصلہ اور حکم آ گیا۔ اس کی تمہید کے طور پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان قریب کچھ بے وقوف لوگ یہ بات کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس نے پھیر دیا ان کے قبلے سے۔ یہ تحویل قبلہ ہی اصل میں ایک علامت بن گیا ہے کہ اب نئی امت کی تشکیل ہو گئی ہے، سابقہ امت کا دور ختم ہو گیا، اور اب ان کا قبلہ وہ ہے جو ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور اصل قبلہ بھی وہی تھا۔ یہ بات بھی یہود کے علماء کو بھی معلوم تھی کہ اولین قبلہ بیت اللہ ہی تھا، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کے خلاف دشمنی میں وہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے وہ بہت ہی زیادہ زہریلا تھا کہ یہ تو مسلمانوں کا قبلہ ہی بدلتا رہتا ہے، یہ کیسی امت ہے،
اور اگر انہوں نے پہلا قبلہ غلط تھا اور اب صحیح ہوا ہے تو پہلی نمازیں ان کی ضائع ہو گئیں، اور اگر پہلے ٹھیک تھے اور اب غلط ہیں تو اب جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ اس قسم کے انہوں نے شکوک و شبہات پھیلائے۔ قرآن مجید نے پیش کی، ان کو ٹریٹ کیا ہے، اور آگے فرنٹ فٹ پر آگے جو ہے ان کو کہا گیا کہ ایسا پروپیگنڈا اب کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور سن لو اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے امت وسط۔ اے مسلمانوں، اب تمہاری تشکیل ہو رہی ہے بحیثیت امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہو جائیں گواہی دینے والے تم پر۔ یہ ہے نئی امت کی تشکیل کا اعلان۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وسطا کو سمجھ لیجئے درمیانی امت۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ ایکسٹریمز کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، اعتدال کی روش اچھی ہے، درمیانی روش اچھی ہے، تو بہترین امت جو مڈل میں ہے، جس کا رویہ جو ہے وہ ایکسٹریمز پر نہیں ہے بلکہ اعتدال پر ہے، ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک لنک ہے، یہ واسطہ بن رہی ہے اب آئندہ اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے جو کام پہلے نبی اور رسول کرتے تھے، نبوت اور رسالت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، لہٰذا آئندہ یہ امت واسطہ بنے گی۔ رسالت کا پیغام اس امت نے پہنچانا ہے بقیہ نوع انسانی، امۃ وسطا۔ یہی مضمون آیا ہے سورہ حج میں، هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ایک کام کے لیے۔ جیسے پہلے نبیوں اور رسولوں کو منتخب کیا جاتا تھا کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے اپنی قوم کی طرف، اب مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی اس پوری امت کو ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت صرف ایک قوم کی طرف نہیں ہے، پوری نوع انسانی کی طرف ہے، تو پوری نوع انسانی تک اب یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس امت کی ہے۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر اے نبی آپ پہلے تھے، الا لنعلم من يتبع الرسول، مگر یہ کہ ہم معلوم کریں، یہ کھول دیں اس بات کو کہ کون ہے کہ جو اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ينقلب على عقبیہ، اس کے مقابلے میں کہ جو پھر جانے والا ہے، پھر جائے گا الٹے پاؤں، ایڑیوں کے بل۔ پہلے جو قبلہ معین کیا گیا تھا بیت المقدس، تو فرمایا اس میں بھی ایک حکمت تھی، مسلمانوں کی آزمائش تھی۔ مسلمان چونکہ سب کے سب ابھی کون تھے؟ بنو اسماعیل تھے، اہل عرب تھے، انہیں اگر کوئی قبلہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو سکتا تھا تو وہ تو صرف اور صرف بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اب آزمائش کی جا رہی ہے کہ الرسول کا حکم مانتے ہو یا اپنے دل کی بات جو ہے اس کو فیصلے کو قرار دیتے ہو۔ رسول کا حکم یہ ہے کہ اب نماز پڑھو بیت المقدس کی طرف، رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا اس کی بات ماننی ہوگی۔ یہ بھی مسلمانوں کا ایک امتحان تھا کہ وہ کتنے کچھ اطاعت رسول کے اندر اب پختہ ہو چکے ہیں، اس لیے کہ آگے اب مشکل منزلیں آنے والی تھیں، کفار کے ساتھ ٹکراؤ ہے براہ راست۔ تو فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور ہم نے نہیں مقرر کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے، یعنی بیت المقدس جس کی طرف 16 مہینے نماز پڑھی ہے، الا لنعلم من يتبع الرسول، مگر یہ کہ ہم کھول دیں، واضح کر دیں کہ کون ہے جو رسول کا اتباع کرتے ہیں، رسول کے حکم پر چلتے ہیں۔ یہ اتباع رسول کی بڑی اہمیت ہے۔ ممن ينقلب على عقبیہ، اس کے مقابلے میں کہ جو پھر جائے گا الٹے پاؤں، اور کون ہے جو روگردانی کر کے پھر ممیز ہو جائے گا کہ یہ ہے جو رسول کی بات نہیں ماننے والا۔ لیکن الحمدللہ کہ تمام مسلمانوں نے اللہ کے رسول کے اس فیصلے کو قبول کیا تھا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اگرچہ یہ بڑی بھاری بات تھی سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہی ہدایت دے دی ہو، بڑا مشکل امتحان تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق ہے، انتہائی مہربان۔
اگر وہ 16-17 مہینے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھی تھی وہ بھی اللہ کا حکم تھا، رسول کا حکم تھا، تو اللہ کا حکم تھا، لہٰذا وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، وہ ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اب اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ قبلہ بدل جائے، اب اس طرف نماز پڑھو گے تب بھی تمہارا اجر محفوظ ہے۔ تو لہٰذا اصل شے کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی کامل اطاعت۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے نبی ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے رہے ہیں اس کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا۔ کس بات میں کیوں اٹھنا؟ وحی کے انتظار میں کہ آخر وحی کب آئے گی کہ جب تحویل قبلہ کا حکم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ ایک وقتی معاملہ ہے، اصل قبلہ تو وہ بیت اللہ ہی ہے، لیکن وہ کب آئے گا وقت؟ آپ منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے، آپ پر بھی بھاری تھا، پیٹھ ہو رہی تھی اب بیت اللہ کی طرف، اور بیت المقدس کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ قد نرا تقلب فی وجهک فی السماء، ہم دیکھتے رہے، اس میں ایک بڑی اپنائیت ہے کہ اللہ کے رسول ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم دیکھتے رہے ہیں بار بار آپ کے چہرے کا اٹھنا آسمان کی طرف۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو پھر ہم آپ کے لیے پھیرے دے رہے ہیں اس قبلے کو جو آپ کو پسند ہے۔ اب جس قبلے کو آپ چاہ رہے تھے کہ ہو جائے مستقل دائمی قبلہ، وہی قبلہ ہم نے آپ کے لیے معین کر دیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے اور غالباً 2 رکعتیں ہو چکی تھیں، اور یہ آیات دوران نماز نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول نے نماز کی حالت ہی میں قبلہ جو ہے اپنا بدلا، اور مسلمانوں نے بھی آپ کے پیچھے پیروی کی اور اپنے آپ کو اسی کے مطابق ایڈجسٹ کیا۔ تو وہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے، جہاں ایک ہی نماز کے اندر 2 قبلے جو ہیں وہاں پر ہوئے تھے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ پھیر دیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں بھی ہو پھیرو اپنے چہروں کو اسی کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ یہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ یہود کے علماء بھی یہ بات جانتے تھے کہ اصل قبلہ بیت اللہ ہی تھا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل اور بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے کہ جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اے نبی اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر نشانی دکھا دیں، انہیں پیش کر دیں ہر نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تب بھی یہ آپ کے قبلے کو فالو نہیں کریں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہیں حق کو پہچاننے میں مشکل پیش آ رہی ہے، حق تو ان کے اوپر روز روشن کی طرح عیاں ہے، نصف النہار کی طرح سورج میں، وہ تو ڈیٹائی میں انکار کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ ہر طرح کی نشانی بھی دکھا دیں، ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کو فالو کریں گے ہی نہیں، آپ کے قبلے کو اختیار نہیں کر سکتے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی پیروی نہیں کریں گے ان کے قبلے کی۔ ظاہر بات ہے کہ اب طے ہو گیا ہے کہ اصل قبلہ یہ ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ان میں سے بعض دوسرے کے قبلے کی پیروی کرے گا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، لیکن بیت المقدس کے ایک حصے کو جو ہے یہودی اپنا جو ہے قبلہ قرار دیتے ہیں، اور دوسرے حصے کو نصارہ اپنا قبلہ قرار دیتے ہیں، اس میں آپس میں ان کا اختلاف ہے۔ تو یہ بھی اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کو قبلے کو بھی نہیں مانتے یہود اور نصارہ۔ بیت المقدس تو کامن ہے، لیکن اس کے 2 الگ الگ حصے کر رکھے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ العلم آپ تک پہنچ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے،
یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب یہودی یہ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اسے جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو حق بات کو چھپاتا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کر یہ کرتے ہیں، یعنی علماء جو ہیں ان کے وہ حق بات کو چھپا رہے ہیں۔ عوام الناس تو جو ہے عوام کا انعام ہی ہوتے ہیں، ان کو تو معلوم ہی کچھ نہیں ہے۔ الحق من ربک، حق وہی ہے جو اے نبی آپ کے رب کی جانب سے آئے، اللہ کا ہر فرمان وہ حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو دیکھنا آپ کہیں شک کرنے والوں میں سے نہ بن جائے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر کسی کے لیے ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے، ہوا مولّیہا، اور وہ اسی کی طرف اپنا رخ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اے مسلمانوں پھر تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے خیر کے کام کرنا، نیکی کے کام کرنا، اس کو اپنا ہدف بنا لو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا اکٹھا کر کے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور اے نبی آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنے چہرے کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی جانب۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، یہی سچی بات ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان سے کہ جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں سے نکلو تو اپنے چہرے کو پھیر لو مسجد حرام کی جانب۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں سے بھی جدھر بھی نکلو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہرے کو پھیر لو اسی کی جانب، یعنی نماز کے لیے قبلے کے طور پر۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے کہ جو ان حد سے بڑے ہوئے ہیں، ظالم ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو تم ان سے مت ڈرو۔ وَاخْشَوْنِي، مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت کو مکمل کر دوں تم پر، اپنے فضل کا اتمام فرما دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ، سیدھے راستے پر گامزن ہو جاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا تمہارے اندر ایک رسول جو تم ہی میں سے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتلو علیکم آیاتنا، یہ رسول کیا کرتے ہیں؟ تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں ہماری آیات۔ ویزکیکم، تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں۔ ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں کتاب کی یعنی شریعت کی، حلال اور حرام کی، والحکمہ، اور حکمت کی باتوں کی۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ سکھاتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں تمہیں ان باتوں کی جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب اس آیت کو نوٹ کیجئے گا کہ یہ گویا کہ اعلان کر دیا جو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اس دعا کے مطابق دیکھو اللہ تعالیٰ نے وہ رسول بھیج دیا ہے۔ کما ارسلنا فیکم، حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا نا کہ وہ رسول جو یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اور وہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ وہ رسول جو یہ چار کام کریں گے ہم نے وہ بھیج دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم کی دعا پوری ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں۔ اب جو بھی حضرت ابراہیم کے ماننے والے پیروکار ہیں ان سب کو اس اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکانا چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ یہود بھی اپنے آپ کو جوڑتے ہیں حضرت ابراہیم سے، نصارہ بھی جوڑتے ہیں حضرت ابراہیم سے، اور مشرکین عرب بھی اپنے آپ کو جوڑتے ہیں حضرت ابراہیم سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سب پر حجت کامل کر دی ہے کہ ابراہیم کی دعا کا مصداق ہیں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو اے مسلمانوں تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ دو طرفہ تعلق ہے، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا احسان مانو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور دیکھو ناشکری مت کرنا۔
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہاری امت کی تاج پوشی کا دن ہے، وقت ہے، اعلان ہو گیا ہے، خوب جشن مناؤ، بلکہ پہلی ہی بات کی گئی مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اب کٹھن مراحل آنے والے ہیں۔ یہ شہادت گئے الفت پہ قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جو اقبال نے کہا تھا۔ تو استعینوا، مدد چاہو، مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور نہ کہنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو قتل کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، نہیں بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ میسج کیا ہے؟ اب یہ سخت مراحل آنے والے ہیں، اب جان کی بازی بھی کھیلنی ہوگی، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ، جان مال سب قربان کرنا ہوگا۔ آگے پھر پڑھیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم لازماً تمہاری آزمائش کریں گے کسی قدر خوف سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال یعنی جو بھی انسان کے مال و اسباب ہوتے ہیں اس کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جانوں کے نقصان اور نتائج اور ثمرات اور میووں کا نقصان۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، جو کچھ ہے ہمارے پاس، یہ جان مال سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اور بالآخر اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ ہے طرز عمل اہل ایمان کا۔ تو بہرحال صاف کہہ دیا گیا، جو والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نا کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں بھرا بستر ہے۔ اب قدم قدم پر مشکلات آئیں گی، آزمائشیں ہوں گی، جان و مال کے نقصان ہوں گے، اور بہت لوگوں کی شہادت کی موت جو ہے اور مرتبہ بھی نصیب ہوگا۔ تو ذہناً اب تیار ہو جاؤ ان مشکلات کے لیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ کہ ان پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی جانب سے اور رحمت ہے اس کی۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی ہیں جو راہیاب ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اب سورہ بقرہ تو بہت طویل ہے، اب مسلمانوں سے ہی خطاب چلے گا آخر تک۔ اس کے اندر بہت سارے موضوعات جو ہیں وہ اب آ رہے ہیں۔ امت کی بھی تشکیل ہو رہی ہے، مدینہ کے اندر ایک مسلم ریاست جو ہے، مسلم معاشرہ، اس کی بھی تشکیل ہو رہی ہے۔ اب احکامات بھی آنے شروع ہوئے، حلال حرام کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، نماز کے بارے میں تفصیلات، حج کے بارے میں تفصیلات، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، یہ سارے موضوعات ہیں جو جب آئیں گے بقیہ حصے میں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر اللہ میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی ارادہ کرے حج کا، حج البیت بیت اللہ کا حج کرنے کا، او اعتمر یا عمرے کا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان بھی طواف کیا کرے، سعی بین الصفا والمروہ۔ یہ اصل میں خاص طور پر مدینہ والوں کو بھی شبہ تھا، چونکہ جب بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے تو صفا اور مروہ پر بھی بت رکھ دیے گئے تھے، اور لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ صفا اور مروہ جو ہے یہاں پر جو سعی ہوتی ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ اہل مدینہ جو ہیں وہ اس کے سعی نہیں کیا کرتے تھے، تو فرمایا گیا کہ نہیں، یہ شعائر اللہ میں سے ہے، بت کا رکھنا جو ہے یہ تو ایک اضافی بات ہے، یہ بتوں کی وجہ سے اس کے سعی جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ کی جا رہی تھی، بلکہ حضرت ابراہیم کے دور سے ہی یہ معاملہ چل رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے
حضرت حاجرہ نے جو پانی کی تلاش میں جو چکر کاٹے تھے اور بھاگ دوڑ کی تھی، اسی کا یہ ایک گویا کہ اظہار ہے جس کے لیے کہ یہ سعی لازم کی گئی ہے۔ تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس کے طواف میں اور اس کی جو ہے سعی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کوئی خیر کرے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو کہ جو نازل کیے ہیں ہم نے، واضح احکامات اور جو ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم کھول کر بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے یہ سب چیزیں کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، تو جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو ان پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہاں پھر ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ کیونکہ مدینہ میں یہود موجود تھے اور وہ سمجھتے تھے ہم صاحب کتاب ہیں، لیکن وہ شریعت کی باتیں چھپا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان کو چھپا رہے ہیں، دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، انہی کی طرف اشارہ ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اور اصلاح احوال کر لیں اور حق کو بیان کریں، فاولئک اتوب علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، میں ان کو معاف کروں گا۔ وانا التواب الرحیم، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ہوں بہت ہی توبہ کا قبول کر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ کہ جو کافر ہیں اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے ان پر، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اسی کیفیت میں ہمیشہ، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی عذاب میں کمی نہیں ہوگی ان کے، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا الہ معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی حاکم اعلیٰ نہیں، لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان ہے، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ ایک طویل آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں مظاہر فطرت میں پھیلی ہوئی ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، ان میں سے بہت سے کو جمع کر دیا گیا اس ایک آیت میں، لہٰذا اسے آیت الآیات بھی کہا جاتا ہے۔ ایک آیت میں بہت ساری اللہ کی آیات کا تذکرہ، نشانیوں کا تذکرہ۔ یہ توحید باری تعالیٰ پر بہت اہم رکوع ہے جو ہم پڑھنے چلے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں، آگے پیچھے آنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ جو سمندری جہاز اور کشتیاں ہیں جو چلتی ہیں دریاؤں میں، سمندروں میں، بما ینفع الناس، اور وہ چلتی ہیں وہ لے کر ان چیزوں کو کہ جو لوگوں کے فائدے کی ہیں، تجارت کا مال، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کہ نازل، جو آسمان سے بلندی سے اللہ نے پانی نازل کیا یعنی بارش، اس میں فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جانور، حیوانات، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ہواؤں کی گردش میں، سرکولیشن میں، اور یہ بادل کے جو مسخر ہیں، جو آسمانوں اور زمین کے درمیان معمور ہیں، بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ کس کی نشانی ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ پورا کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ ایک ہی ہے جو ذہن
آپ ذہن کہہ لیجئے، مائنڈ کہہ لیجئے، ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی اختیار ہے، ایک ہی حکمران ہے، اور وہ پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی عظیم نشانیاں ہیں، اور اس کی جو صفات ہیں ان کی عکاسی ہے ان کے اندر۔ بڑا پیارا شعر ہے کسی کا کہ ردائے لالہ و گل پردہ ماہ و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔ تو ایک دیکھنے والی آنکھ جب ان مظاہر قدرت کے ان مظاہر کو دیکھتی ہے تو اصل میں اس کا ذہن پہنچتا ہے اللہ کی طرف، یاد اللہ کی تازہ ہوتی ہے، اور گویا کہ اسی کے وہ خود تو چھپا ہوا ہے، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت وہ ہے، لیکن اس نے ہمیں غیب میں رکھا ہوا ہے۔ وہ غیب میں وہ نہیں ہے، ہم غیب میں، امتحانی طور پر، لیکن اس کی نشانیاں ہر طرف ہیں۔ تو اس میں نشانیاں ہیں سب میں، لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں اوروں کو، اللہ کا ہم پلہ بنا دیتے ہیں اور ہستیوں کو، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور پھر ان سے محبت کرتے ہیں ویسی جیسے کہ محبت ہونی چاہیے اللہ سے۔ اللہ سے محبت کا ایک داعیہ انسان کے باطن میں موجود ہے، ایک سپارک ہے، ایک نور ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے جب اللہ تک نہیں پہنچتا تو کسی کمتر ہستی کو اپنا معبود بنا کر اور پھر اس سے محبت کرتا ہے ویسی جیسی کہ اللہ سے ہونی چاہیے۔ یہ ہے انسانوں کے اندر، چنانچہ کوئی سورج کی پرستش کرتا رہا، کوئی چاند کی پرستش کرتا رہا، کوئی ستاروں کی پرستش کرتے رہے، کوئی جو ہے وہ لیڈروں کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، یہ اصل میں یہ جانوروں میں یہ چیز نہیں، انسانوں میں ہے۔ کسی کو اپنا رب اور آئیڈیل مان کر اور اس کے لیے قربانی دینے میں بھی لذت محسوس کرنا، خوشی محسوس کرنا، یہ ہے وہ شے۔ یہ اللہ نے رکھا تھا کس لیے؟ کہ اللہ کو پہچانو اور پھر اس سے محبت کرو۔ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ کائنات کا مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، جو خیر ہے، جو صناعی ہے، جو خلاقی ہے، سب اسی کے طفیل ہے۔ باقی تو سب مخلوق ہیں، باقی جس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ اس کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے، اپنی نہیں۔ لہٰذا اگر محبت کرنے کے لائق کوئی ہستی ہے تو وہی ہے سب سے بڑھ کر، تمام خوبیوں کا مالک تو وہ ہے۔ اسی لیے آگے الفاظ آ رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعی اہل ایمان ہیں وہ سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ باقی سب محبتیں تابع ہو جائیں گی، والدین سے بھی محبت ہے، اولاد سے بھی محبت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں وہ سب تابع ہوں گی، سب سے اونچی محبت اللہ سے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے یہ ظالم لوگ جبکہ وہ دیکھ رہے ہوں گے عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اس وقت انہیں سمجھ میں آئے گا کہ تمام اختیار تو سب کا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب اعلان لا تعلقی کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی۔ یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے کہ کچھ لیڈر لوگ ہوتے ہیں اور کچھ عوام ہوتے ہیں جو ان کے نعرے لگاتے ہیں اور ان کو جو ہے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کو الزام دیں گے۔ اب جو مقام اللہ کو دینا چاہیے تھا وہ کسی ہستی کو دے دیا، اور ہستی کا بت تراشا جاتا ہے۔ ماؤ زedong کا بت تراشا گیا ایک دور میں، چائنا کے اندر اسٹالن کا بت تراشا گیا، اس کی عظمت جو ہے اس کا ایک نقش جو ہے ہر روسی کے ذہن پہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی رشیا کے اندر۔ تو یہ ہستیاں ہیں، ابھی بھی ہیں، آپ بہت سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہیں کہ جن کے پیچھے بہت سارے لوگ دیوانہ وار ایک جو ہے ان کے ایک اشارے کے اوپر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ دو طرح کی جو کیٹیگری ہے، جو فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جن کی پیروی کی گئی تھی، جو لیڈر مانے گئے تھے، وہ لا تعلقی کا اظہار کریں گے اپنے فالوور سے،
جو ان کے فین بنے ہوئے تھے دنیا میں، ان سے اعلان لا تعلقی کریں گے، اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں بڑا مانا تھا، اب ہمارے لیے کچھ کرو۔ یہاں تو اب عذاب ہی سامنے نظر آ رہا ہے قیامت کے دن، اور وہ صاف جواب دے دیں گے۔ تو فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، اور وہ سب کے سب دیکھ رہے ہوں گے عذاب کو اپنے سامنے، وتقطعت بہم الاسباب، اور سارے تعلقات اس دن کٹ جائیں گے۔ کسی کی محبت میں ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اللہ کے سوا باقی جس کو بھی وہ مقام دے دیا گیا وہ ایک دن آپ سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، اس وقت کہیں گے وہ لوگ کہ جو فالوورز تھے، جو پیچھے چلنے والے تھے، جنہوں نے کسی کو سر پر چڑھا رکھا تھا، کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرۃ، اگر ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ موقع مل جائے دنیا میں جانے کا اور پھر تم ہمارے ہتھے چڑھ جاؤ، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم تم سے اعلان برات کریں گے، اعلان لا تعلقی کریں گے، جیسے آج تم ہم سے اعلان لا تعلقی کر رہے ہو۔ اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، تو یہ اس وقت کھلیں گی، لیکن قرآن ابھی سے پیش کی وارننگ دے رہا ہے کہ ابھی آنکھیں کھول لو، وقت اب ہے، بعد میں اس کا موقع نہیں ہوگا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھائے گا انہیں ان اعمال حسرت دلانے کے لیے، حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، اور وہ نہیں ہوں گے کہ وہ نکل سکے جہنم سے، کوئی انہیں اس سے بچانے والا نہیں ہوگا، وہ سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال طیب پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، جان لو وہ تمہارا سخت دشمن ہے، بہت کھلا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اب یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں اور معاملات ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، تو اب ابتدائی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے برے کاموں کا اور بے حیائی کے کاموں کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جو تم نہیں جانتے، مثلا شرک وغیرہ۔ یہ دیکھیے ایک کردار کو سامنے لایا جا رہا ہے، شیطان کا ایک کردار ہے، ایک تعلیمات ہیں نبیوں اور رسولوں کی جو اللہ کی طرف سے ہیں، ایک شیطان ہے جو انسان کی نفسانی خواہشات کو ایکسپلائٹ کر کے انہیں برائی کا، گناہوں کا، بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ یہ بے حیائی کے سارے کام کون ہیں؟ ان کے پیچھے سب سے سرپرست اعلیٰ کون ہے؟ شیطان ہے۔ یہ شیطنت کا بہت بڑا مظہر ہے، اور یہ ساری دنیا جو ہے اسی کے پیچھے چل رہی ہے، تو مسلمانوں کو پہلے سے وارن کر دیا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو احکام نازل ہو رہے ہیں، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اتباع کریں گے اس راستے کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہمارے گزرے آباء و اجداد جو ہیں جو وہ کرتے رہے، ہم نے تو لکیر کا فقیر بن کر اسی راستے پر چلنا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو کیا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کوئی عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی راہ ہدایت پر ہوں، تب بھی وہ اندھے بن کر ان کے پیچھے چلیں گے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص پکارے کسی ایسی شے کو کہ جو نہ سنتی ہو سوائے پکارنے کے اور چلانے کے، یعنی جیسے انسان ہے اور مویشی اس کے سامنے ہے اور وہ مویشیوں کو پکار کر کچھ کہہ رہا ہے، تو جو چیخ اور پکار ہے بس وہ تو وہ سن لیں گے، اس کے علاوہ انہیں اور کوئی بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ بھی اب حیوانوں کی مانند ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے وہ آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب وہ اس کیٹیگری میں۔ صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور عقل سے بے بہرا ہیں، اب یہ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا،
کلوا من طیبات ما رزقناکم، اہل ایمان کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں بطور رزق کے، واشکروا للہ، اور شکر بجا لاؤ اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام تو بس یہی کیا گیا ہے مردہ جانور کا گوشت اور خون، لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، یعنی اس کو ذبح کیا گیا ہو کسی اور کے نام پر۔ اس سے پہلے جو 3 چیزیں آئی تھیں، میتہ مردار، اور خون، اور خنزیر کا گوشت، یہ فی نفس ہی نجس ہے، ناپاک ہے، لہذا حرام۔ اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، جانور تو وہ بکری ہے یا گائے ہے، وہ اپنی جگہ حلال ہے، لیکن نام لے لیے گا کسی اور کا، اس میں جو نجاست آ گئی نجاست معنوی ہے، اس میں شرک کی نجاست آ گئی ہے، لہذا یہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو کوئی بے اختیار ہو جائے، یعنی اس کی حالت ایسی ہو کہ مرنے کے قریب ہو گیا بھوک کے مارے، غیر باغ ولا عاد، نہ تو طالب لذت ہو اور نہ ہی حد سے زیادہ کھانے والا ہو، فلا اثم علیہ، تو گویا وہ ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، جن چیزوں کو حرام کہا گیا، لیکن اضطراری کیفیت ہو، جان جو ہے اس کا خطرہ محسوس ہونے لگے تو اس وقت ہی کھائی جا سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ خوب پیٹ بھر کر کھایا جائے، اسی قدر کہ جو جان بچانے کے لیے ضروری ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو کہ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، از قسم کتاب، اللہ کی سابقہ کتابوں میں جو چیزیں نازل فرما چکا ہے اور اب جو کچھ نازل فرما رہا ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے احکامات، یہ خاص طور پر یہود کے علماء کا ذکر ہو رہا ہے، فتویٰ فروش قسم کے لوگ، کوئی آیا ہے مسئلہ پوچھنے، اس کی مرضی کا مشورہ جو ہے وہ فتویٰ دینے کے لیے کچھ تھوڑا بہت قیمت وصول کر لی، یا یہ ہے کہ کوئی پوچھنے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہیں خوب معلوم ہے کہ آپ کی پیشین گوئیاں تو رات میں موجود ہیں اور آپ ہی وہ نبی برحق ہیں جن کا تذکرہ ہے، یہ سب پہچانتے ہیں، لیکن اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اب اس کے لیے اس کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں اور اس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرتے ہیں، اس قسم کے دنیا پرست جب علماء ہو جاتے ہیں تو ان کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، فائدہ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ کچھ دنیاوی زندگی کا، کچھ چند ٹکے حاصل ہو گئے یا کچھ حیثیت بڑھ گئی۔ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ ایک شخص رہنمائی لینے جا رہا ہے اور اس کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے اپنے کچھ فائدے کے لیے، تو یہ ہے کہ جو اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اصلاً علماء یہود کے لیے تھی ساری بات تھی، لیکن اس وقت ہمارے ہاں بھی اس قسم کی کیفیات آپ کو نظر آ جائیں گی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے۔ ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی تھی، حق آیا تھا، لیکن اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا اور گمراہی اور ضلالت کو خرید لیا، آپٹ کر لیا۔ والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا ہے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں نتیجہ تو یہی ہے۔ فما اصبرهم علی النار، تو کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ جہنم کی آگ پر۔ یہ قرآن مجید میں طنز کا انداز ہے، بڑا جگرا ہے ان کا، انہیں معلوم ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔
تو فما اصبرهم علی النار، کتنے صبر کرنے والے ہیں یہ دوزخ پر، بہت بڑا جگرا ہے ان کا۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی وہ تو بالکل سچی ہے، برحق ہے۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور یقیناً وہ لوگ کہ جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، اس میں جھگڑے ڈالتے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ بڑی دور کی ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں اور بڑی دور کی گمراہی کے اندر ملوث ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔